اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا پارہ۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کرے تو عنقریب اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھاؤ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ہم نے یہ معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام روشن غلبہ عطا فرمایا۔ پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ ان سے فرمایا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو۔ ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تو ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد کے توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں، اور ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے علیہ السلام، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ اور بے شک یہ یہودی جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کے پیروی کے ان کو اس کا کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں علم میں پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، تم نماز کو قائم رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر قیامت یا ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وہی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ہم نے بھیجے بہت سے ایسے لوگ جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے ہیں، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا۔ اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، اور اللہ زبردست حکمت والا اور دانا ہے۔ لیکن اے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گا مگر جہنم کے راستے کی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگوں،
تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اے کتاب والوں، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو، بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کاذاز۔ نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ آر کرتا ہے، نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت و تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ تو وہ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور جنہوں نے نفرت و تکبر کیا تھا انہیں دردناک عذاب دے گا، سزا دے گا، وہ اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہارے طرف روشن نور نازل کیا، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اے حبیب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ تم فرما دو، اللہ تمہیں کلالہ کے بدلے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ترکے میں ان کا 2/3 حصہ ہوگا۔ اگر بھائی بہن ہیں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا، اور اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ۔ اے ایمان والوں، تمام عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں، نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا کسرت کر کے آنے والوں کے عزت اور مال کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام سے باہر ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جن کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور جو کوئی بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مر جائے، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کا شکار کیا ہوا وہ جانور جس کو تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا ہو، اور حرام ہے کہ پانسا ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، تو جو بھوک وہ پیاس کی شدت میں مجبور ہو اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اے حبیب، تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تو فرما دو حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھایا، اور تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی، تو اس میں سے کھاؤ وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، اور شکار جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن مسلمان عورتیں جن لوگوں کو تم پہلے سے کتاب سے پہلے دی گئیں، ان پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے تو انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے۔ اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ اے ایمان والوں، جب تم مسجد کی طرف جانے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سر کا مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے آیا ہو یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے، اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو اور اپنے اوپر اللہ کا احسان، اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اے ایمان والوں، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ۔ تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والوں، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک تم میں سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا وہ ضرور سیدھا راہ سے بھٹک گیا۔ تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اور اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے اس نصیحت کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا کہ وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھیں، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سی معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب، اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ تم فرما دو اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما دے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اے کتاب والوں،
بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول تشریف لائے اور وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے عرصے کے بعد تم پر ہمارے احکامات ظاہر فرما رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ وہ بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تشریف لا چکا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ تو موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ قوم نے کہا، اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم ان سے ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا، شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ پھر قوم نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان پر اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا، بس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو موسیٰ، تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو، اور اے حبیب، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر سناؤ۔ جب انہوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کی گئی، تو دوسرا بولا، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ تو پہلے نے کہا، اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول کرتا ہے، بے شک اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہ بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی اوپر جائیں اور تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا، اور پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کو واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا۔ اس نے ایک جان کو قتل ہونے سے بچایا، زندہ رکھا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ بے شک ان کے پاس ہمارا رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے ہیں، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کی طرف ایک ہاتھ کی طرف دوسرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے، یا ملک کی سرزمین میں جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف سے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ بے شک اللہ کافر لوگوں سے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے ان کا ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا،
بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اے رسول، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں۔ اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے، یا اللہ کے کلام کو اور اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ یہ آپس میں کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملے تو اسے لے لینا، اور تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں۔ تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں سے فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں کا اختیار آپ کو ہے۔ اگر آپ ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں گے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، فرما برداری ہے، نبی اور علماء کے لیے، اور فقہ یہودیوں کے اس کے مطابق حکم دیتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا تو وہ اس کے خود گواہ تھے۔ تو لوگوں نے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا، وہی لوگ تو کافر ہیں۔ اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے گا، اور تمام زخموں کا قصاص۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے طور پہ پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا تو اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور انجیل والوں کو بھی اس کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا جو اللہ نے نازل کیا وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتار دی جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ تو اے اہل کتاب، میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو۔ اے سننے والے، اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ اے مسلمانوں، یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور اس سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اور پھر اگر وہ منہ پھیلیں تو جان لو اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ تو صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ ان میں سے ہے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن کے دلوں میں برز ہے تم انہیں دیکھو گے تو یہودی و نصارہ کی طرف دوڑتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے۔ تو یقین ہے کہ اللہ کی فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے اور اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ اور اے ایمان والے، کہیں گے کیا یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟
تو ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، بس یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اے ایمان والوں، تم میں سے جو کوئی دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ اے ایمان والوں، جن لوگوں نے تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہیں تمہارے دین کا مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اس کو ہنسی اور مذاق کا کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے؟ اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے محبوب، تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی تو یہ لوگ بدترین مقام والے ہیں اور سیدھے راستے سے سب بھٹک چکے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر ہی تھے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ چھپا رہے تھے۔ تم میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے معاملے میں دوڑے چلے جاتے ہیں، بے شک یہ بہت ہی برے کام ہیں۔ ان کے علماء درویش انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بے شک یہ بہت ہی برے کام ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ باندھے جائیں، ان پر ایسا کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ بے شک کشادہ ہیں، جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغ میں داخل کرتے۔ تو اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدم کے نیچے سے رزق ملتا۔ ان میں سے ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم فرما دو اے کتابیوں، اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم نہیں کر لیتے تم کسی شے پر نہیں ہو۔ اور اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے عیسائی، ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھا عمل کرے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔
بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح بن مریم ہے، اور حالانکہ مسیح نے یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی معبود ہے۔ اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے ہیں تو ان میں کافر ہی رہیں گے اور ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو یہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ بہت ہی سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو تو ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے چلتے پھرتے تھے۔ تو تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو زیادتی نہ کرو، ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں تو ان کی جانوں کے لیے اتنی بری چیز آگے بھیجی ہے، ان پر اللہ نے غضب کیا اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ اور اگر یہ اللہ پر اور نبی پر اور اس نبی کی طرف جو نازل کیا گیا ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔